تو یاد رہے کہ جو اس کا ایک ٹیسٹ تھا نا کہ عمران خان ہار گیا یا بزدل ہے یا عمران خان ڈر گیا یا سرنڈر کر گیا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے آرمی چیف کو، باقی لوگوں کو، کہ اگر وہ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو لے ہیں جس میں عمران خان صاحب معافی مانگ رہے ہوں، یہی ایک مطالبہ تھا نا کہ پبلکلی عمران خان صاحب آئیں اور سچے دل سے عوام کے سامنے معافی مانگیں، یہ مطالبہ تھا ان کا۔ اگر تو یہ مطالبہ انہوں نے پورا کروا لیا عمران خان صاحب سے تو لا کے ہمیں دکھا دیں، عوام دیکھ لے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو غلط کیا، اگر تو کیا تو وہ معافی مانگ رہے ہیں، تو ان کو ایسے ثابت کرنا پڑے گا کہ عمران خان بزدل ہے، ورنہ یہ کر نہیں پائیں گے۔ لوگ ان کی بات کو مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے۔ ہاں، بات چیت ہی ہونی ہے۔ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ بات چیت نہیں ہونی؟ الٹیمیٹلی بات چیت ہونی ہے، لیکن عوامی دباؤ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے۔ اور اگر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ پاکستان سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ عوامی دباؤ کو بڑھائیں۔ لیکن اب اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب کے معاملے میں بین الاقوامی دباؤ بہت زیادہ بڑا ہے گزشتہ چند دنوں میں۔ آپ دیکھیں دنیا بھر سے جو کرکٹ کے کیپٹنز ہیں ان کے پیغامات آ رہے ہیں، دنیا بھر سے جو سیاستدان ہیں ان کے پیغامات آ رہے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، ہر جگہ سے اس قسم کے پیغامات آ رہے ہیں اور لگاتار اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ تو پوری دنیا میں جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر بہت زیادہ دباؤ ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کا، تو دباؤ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر پر بڑا ہے، پوری دنیا سے بڑا ہے۔ ایک معاشی دباؤ پہلے ہی موجود تھا، اور وہ جو مقتدرہ ہے یا جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جس کی سربراہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ہے، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہ بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ یہ ملک ایسے چلنا ہی نہیں ہے۔ یہ جو فارمولا جس سے آپ ملک چلا رہے ہیں نا، اس سے ملک نہیں چلے گا۔ ویسے تو اس فارمولے سے ایک دکان بھی نہیں چلتی، اتنی نفرت کے ساتھ آپ ایک دکان کھول لیں اور ایسی نفرت انگیز آپ وہاں پہ حرکتیں کریں تو اس سے تو ایک دکان بھی نہیں چلتی، تو ایک ملک کیسے چلے گا؟ بہرحال انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا، ملک نہیں چلا۔ اور جو انالیسز فائنلی ہوا وہ یہ ہوا کہ عمران خان کے بغیر اب یہ سسٹم آگے بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ کوئی ڈھیل شیل، کوئی ڈیل شیل ہے، تو اس کو چاہیے وہ جا کے فیصلہ پڑے۔ آج ہی جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر 47 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں 10-10 سال کی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ان میں ان کا سابق وزیر اعلیٰ بھی ہے، زرتاج گل وزیر بھی ہیں، اور بہت سارے عمران خان صاحب کے وفادار بھی ہیں۔ تو ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں، ان کے اوپر سزائیں ہو رہی ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کا معاملہ اگر آپ جا کر دیکھ لیں، 78 سال ان کی عمر ہے، کینسر سروائیور ہیں وہ، اور جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور نواز شریف نے مل کر ظلم کی یہ داستان بھی رقم کی ہے کہ 78 سالہ خاتون کو وہ بدلہ اس بات کا لے رہے ہیں کہ اس نے نواز شریف کو ناکوں چنے کیوں چبوائے، اس نے نواز شریف کو شکست کیوں دی، اس بات کا ایک 72 سالہ خاتون سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ہم سب یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب ایکچولی سسٹم کولیپس کر گیا، یہ بات تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اپنے عزیز نے کہہ دی نا، محسن نقوی نے کہا جی سسٹم ہی کولیپس کر گیا، سسٹم کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب انہوں نے اس بات کا اعتراف کر دیا تو سسٹم کام کیوں نہیں کر رہا؟ عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ سسٹم چلتا ہے لوگوں سے۔ پاکستان میں تیل تو نکلتا نہیں، نہ بہت بڑے پیمانے پہ معدنیات، سونا نکلتا ہے یا کچھ گیس نکلتی ہے یہاں سے۔ تو پاکستان کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں کہ دنیا کو بیچے اور امیر ملک بن جائے، نہیں۔ پاکستان کے پاس سب سے بڑا وسیلہ پاکستان کی عوام ہے، وہ پیسہ بناتے ہیں، عوام کام کرتے ہیں، حکومت پیسہ کماتی ہے، ٹیکسز اکٹھے کرتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عوام تیار ہی نہیں ہے کوآپریٹ کرنے کے لیے عمران خان کے بغیر، کیونکہ عوام نے ضد پکڑ لی ہے اور مڈل کلاس ناراض ہے، لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں سے بھاگ رہی ہیں۔ اب یہ عوام کی جیبیں کاٹ کے، عوام کے اوپر دباؤ ڈال کے قومی خزانے میں پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے عالمی سطح پہ سٹیبلٹی دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی اور نہیں مانگ رہے۔ تو یہ دنیا پوری کے اندر عمران خان صاحب کی وجہ سے، یا عاصم منیر صاحب نے جو ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، لیکن انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی ڈیل ہے، کوئی بات چیت ہے، کوئی بات چیت ہی تو ہونی ہوتی ہے، اور کیا بندوقیں نکال کے عمران خان نے مار دینا ہے؟ اس نے جتنا دباؤ ڈالنا تھا ڈال لیا مار کھا کے۔ ایک سیاستدان مار کھا کے دباؤ ڈالتا ہے، ایک بندوق بردار جو ہے وہ بندوق چلا کے دباؤ ڈالتا ہے۔ بندوق چلانے والے نے بندوق چلا کے دیکھ لی، سیاستدان نے مار کھا کے دکھا دیا۔ اب پتہ چل گیا کس کے اندر کتنا دم ہے۔ سیاستدان جو ہے وہ آپ کو جیتتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو خاتمہ ہو رہا ہے نا کہ ملاقات پہلے نہیں کروائی جا رہی تھی، قید تنہائی، اگر تو ان چیزوں کا خاتمہ ہو رہا ہے تو یہ ایک بے شرمی کا، بے حیائی کا اور لاقانونیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔
लाकानूनियत और बेशर्मी और बेहयाई की शिकस्त हो रही है। और इमरान खान बुज़दिल साबित नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान ने साबित किया कि वो साबित कदम था, उसकी फैमिली ने साबित किया, उसके लोगों ने साबित किया। वो जाने गंवाने के बावजूद आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट के खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पहली बार वो जो मैंने कहा था कि टक्कर के लोग मिले, तो लोगों ने वाकई टक्कर दी है और उन्हें अब अपने मौक़िफ़ से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना पड़ रहा है। देखिए, ये पीछे हट के अगर फिर भी सियासत करते रहें, कारोबार करते रहें, फिर तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो इमरान खान के मार खाने का भी कोई फायदा नहीं है, मेरे जबरी तौर पे लापता होने का भी कोई फायदा नहीं है, शहीद अरशद शरीफ की शहादत का भी कोई फायदा नहीं है, जिल्ले शाह जैसे मासूम के कत्ल का भी कोई फायदा नहीं। बेशुमार लोग मारे गए, बेशुमार लोग जख्मी हुए, लोगों के घर टूट गए, बर्बादी फिर गई पाकिस्तान में। अगर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहले की तरह ही निज़ाम चलाना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो हम जहां खड़े थे हम वहीं खड़े हैं। लेकिन अगर इस बाब को बंद कर दिया गया तो फिर पाकिस्तान को फायदा है, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। करोड़ों की खवातीन की, हमारे घर वालों की इज्जत कोई नहीं है। ये इज्जत सिर्फ यूनिफॉर्म वालों के घर वालों की है कि इनको कोई छेड़े, इनके साथ बदतमीजी करे, बंदूक निकाल के गोली चला देंगे। हम लोगों की नहीं है, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम जानवर हैं, हमारा कोई हक नहीं है। यानी ये पाकिस्तान सिर्फ इनके लिए बनाया था कायदे आज़म ने, हमारे लिए नहीं बना था। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद कानून पे भरोसा नहीं करके कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो हमें भी एनओसी दी जाए, हम भी कानून अपने हाथ में ले लें, फिर हमें भी इसी तरह अप्रिशिएट किया जाना चाहिए पूरी दुनिया में, और हर जगह पे हमारे हक में आवाज उठनी चाहिए। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने अपने रहनुमाओं को मना कर दिया कि अब आपने सूबों वाले मामले पर भी बात नहीं करनी। याद है, इससे पहले नवाज शरीफ ने मना किया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं करनी। फिर नवाज शरीफ ने कहा जी मोहसिन नकवी भी बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ भी बात नहीं करनी। फिर नवाज शरीफ ने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बंदा किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगा। फिर नवाज शरीफ ने अब कह दिया जी ये सूबों वाला मामला है, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करेगा। पूरी पार्टी को ना मियाँ साहब ने कंप्रोमाइज होकर एक सीट अपनी जो यास्मीन राशिद से ली है उसके चक्कर में, और जो अपने भाई को हुकूमत बनाकर दी है, बेटी को वज़ीर आला बनाया, इस चक्कर में पूरी पार्टी को गूंगा कर दिया नवाज शरीफ ने। और जमहूरियत तो है ही ये कि आप बात करें, आप इख्तलाफ करें, आप अपना मौक़िफ़ सामने रखें। दिस इज कॉल्ड जमहूरियत, डेमोक्रेसी। मियां नवाज शरीफ साहब इस तरफ आते ही नहीं। उन्होंने पूरी पार्टी को जो है वो गूंगा बहरा बना के रख दिया कि ना तुम कुछ सुनते हो ना कुछ तुम बोलते हो। यानी वो तो कहते हैं ना, वो गांधी जी के 3 बंदर कि ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। इनको जो है ना वो बिल्कुल वो सुन गुन करके रख दिया। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे वो खुद थे वो पूरी पार्टी को भी उसी तरह बना रहे हैं। नाज़रीन, एतजाज हसन साहब ने स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने ट्रंप को नोबेल का अमन इनाम के लिए नामजद किया और साथ ही नेतन्याहू ने भी ये किया। तो पाकिस्तान और इसराइल का हीरो एक होना ये बड़ी शर्म की बात है। शहबाज शरीफ को ट्रंप ने कहा कि नाचो। वैसे हमने तो नाचते हुए देखा भी, सलूट मारते हुए देखा। शहबाज शरीफ साहब जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को देखते ना, चौथी लाइन से भी दूर से ही सलूट ठोक देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। यानी जिधर डोनाल्ड ट्रंप देखा वहां पे सलूट ठोक दिया। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे जिस लेवल की पॉलिसी की है ना, या जिस लेवल की खुशामद की है, मैं सोचता हूं कि पता नहीं इनको वजीर आज़म रहने का मजा भी आता होगा या नहीं आता है। ये बहुत अजीब सूरत हाल है। यानी वहां पे पुलिस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारे पास वीडियो सबूत हैं और अगर हमें मजबूर किया गया तो वो सबूत हम सामने लेकर आएंगे, जिसमें फौजी काले शीशों वाली गाड़ियों में दहशतगर्दों को भर भर कर कैंट के इलाके में ला रहे हैं। तमाम पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी छोड़ दी है। वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ज़बरदस्ती मिलिट्री ऑपरेशन के लिए राह हमवार की जा रही है और दहशतगर्दों को काले शीशे वाली गाड़ियों में भर भर कर लाया जा रहा है। ये बाकायदा बन्नू पुलिस ने इसको पश्तो के अंदर अनाउंस किया है। इसका तर्जुमा यह है कि हमें मालूम है कि हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद हैं कि कोहाटी गेट बन्नू से गाड़ियों में दहशतगर्दों को लाकर दोबारा इलाकों में आबाद किया जा रहा है। हमें सबूत आम करने पर मजबूर ना किया जाए कि दुनिया देखे कि फौज दहशतगर्दों की आबादकारी कर रही है। की सदाएं हैं जो कल ड्रोन हमले में अपने प्यारों की लाशों के सामने चीख चीख कर रो रहे हैं। ये सिर्फ एक इलाके का दर्द नहीं है, ये इंसानियत का दर्द है। उन माओं, बहनों, बच्चों और खानदानों की चीखें हैं जिन्होंने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने खो दिया। यकीन करें, इंसान तो क्या एक बेज़बान जानवर भी इस दर्द को महसूस कर सकता है। खुदारा सियासी वाबस्तगी, इख्तलाफ और ज़ाती मफादात से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत के नाम पर हमारी आवाज़ बने। हमारे इन बेगुनाह लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, इनकी चीखें दुनिया तक पहुँचाएं। अब नाज़रीन, जो ये चीखें हैं ये बड़ी दिलखराश हैं। बहुत
بہت تکلیف دہ مناظر ہیں. یہ ڈرون حملے کے اندر 2 لوگ مزید شہید ہو گئے ہیں. میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ فضائی حملہ کیا گیا ہے کرم ایجنسی میں اور وہاں پہ آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایک اور بڑی خوفناک صورتحال بنو سے اور لکی مروت سے رپورٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ پولیس والے فوج کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے فوج کا داخلہ بند کر دیا، بلکہ وہاں پہ فوج نے جو میڈیکل کیمپ لگایا تھا اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیے، آپ جب آتے ہیں تو دہشت گردی آتی ہے. پولیس بھی فوج کے ساتھ الجھ پڑی ہے اور پولیس کے جوان وہاں پہ فوج کو یہ کہتے رہے کہ آپ کشمیر میں جا کے لڑو، دہشت گردوں سے ہم خود لڑ لیں گے. اور بلکہ پولیس نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں، ایسی ویڈیوز ہیں جن میں وہ دکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کس طرح فوجی حفاظت میں دہشت گردوں کو لا کر کالے شیشے والی گاڑیوں میں بسایا جاتا ہے خیبر پختونخوا کے اضلاع میں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے معدنیات نکالی جاتی ہیں اور سمگلنگ کا کاروبار کیا جاتا ہے، اور اس کے پیسے کی خاطر ہماری اور ہمارے خاندانوں کی جانیں خطرے میں ڈالی گئی ہیں. اب یہ تو پولیس کی اور فوج کی بیچ میں یہ معاملہ چل رہا ہے. بہت تکلیف دہ مناظر ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے، کبھی سوچے بھی نہیں تھے. لیکن جتنی نفرت بڑھا دی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پالیسیوں سے، دیکھیں جب آپ خود ہی ہر چیز کو کرنے چل پڑتے ہیں، جب آپ سیاستدانوں کو یا بات چیت کرنے والے لوگوں کو یا بات چیت کے ذریعے سے معاملہ سنبھالنے والے لوگوں کو جب آپ پیچھے کر دیتے ہیں اور آپ ہر چیز کو ڈنڈے سے اور بندوق سے حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے نتائج نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دنیا میں جہاں پہ بھی آپ صرف ہتھیار سے کام لیتے ہیں اور دماغ سے کام نہیں لیتے تو اس کا نتیجہ الٹا ہی نکلتا ہے. ابھی یہ خاران کے اندر بہت خوفناک صورتحال ہے اور جو وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے وہ انتہائی دردناک ہے. خاران میں مسلح حملوں اور دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں. یہ بلوچستان کا علاقہ ہے اور مقامی ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے خاران شہر کے مختلف مقامات پر ناکہ بندیاں قائم کر دی ہیں. وہاں پہ سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے، جبکہ کئی علاقوں سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. اور آئی جی کی رہائش گاہ کے معاملے میں بتایا گیا کہ مسلح افراد نے آئی جی جو ہے وہاں کا، اس کی جو وہاں پہ رہائش گاہ ہے وہاں پہ بھی حملہ ہوا ہے اور پولیس کی گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے.